میں نیل گرائیاں ਨੀਲگاں میرا تن من نیلو نیل مینو کرسی دی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل. جنہاں نے فیض امید اپنا وکیل کیتا سی وہ فیض امید پڑھیا گیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا. بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے سر کہ جنرل فیض حمید صاحب جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ کو متعدد ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ فیض حمید پھڑیا جائے گا, فیض حمید پھڑیا جائے گا, اپنے کما دی وجہ تو پھڑیا جائے گا, تسی نہیں مندے سو ہون منو. فیض حمید پھڑیا گیا. فیض حمید صاحب اس لیے پکڑے گئے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے جرائم بڑے سنگین ہیں. جو ان کے جرائم ہیں اگر ان جرائم کو سامنے رکھا جائے تو ہم اس بات کو اینالائز بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ فیض حمید صاحب نے جو کاریگری پاکستان کی سیاست میں چلائی, جس طرح انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اس کی بساق کو جس طرح لپیٹا, جس طرح انہوں نے پاکستان میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی بجائے جمہوری اقدار کے خلاف سازشیں رچائیں, جمہوری نظام کے خلاف سازشیں رچائیں, پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو ان کا رول تھا, جس طرح وہ بطور DGISI بڑے طاقتور ترین جرنیل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور پتہ چلا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں جی وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹر ہیں. اور دیکھا نا آپ نے کہ جب عمران خان کے خلاف اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی تو اس سے پہلے بھی فیض حمید صاحب گیمیں چلا رہے تھے. اور جب فیض حمید صاحب کو پتا چلا کہ جنرل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن بطور آرمی چیف ہو چکا ہے تو فیض حمید صاحب سے باجوہ نے کہا لے کر تیرا استعفیٰ نہیں آیا, اور تیرا استعفیٰ نہیں آیا, میں تیرا استعفیٰ ڈیگ رہا ہوں, تیرا لے کر استعفیٰ نہیں آیا, میں تیرے استعفے کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیرا استعفیٰ کدوں آئے گا. فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کے نظام کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر مجھے آج بھی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے فیض حمید صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپنے عبرتناک انجام کے منتظر رہیے گا, کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ تاریخ یاد رکھے گی. جو فیض حمید صاحب نے بطور جرنیل اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو تو پاکستان کی سیاسی تاریخ معاف نہیں کر سکتی, پاکستان کی قوم معاف نہیں کر سکتی. تو سر جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر آپ کی پکڑ تو ہوگی. وہ ہے نا شیر کے پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا, پھنس گئی جہاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا, رون کو ہون روے محمد ہون روے تے منا. فیض حمید صاحب اب رہ کے دکھائیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا. اس حوالے سے جو DGISPR کی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں جب پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر خبر آ رہی تھی کہ جی ان کو پکڑ لیا گیا, ان کو ریسٹ کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا, تو سر دیکھیں فیض حمید صاحب گرفتار ضرور ہوئے, لیکن جب PTI کے رؤف حسن گرفتار ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ PTI کے جو سوشل میڈیا کے آئی تھنک وہ ہیں وہ وقاص جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام جو سابق DGISI رہے ہیں ان کے وہ بھتیجے ہیں. وقاص جنجوعہ صاحب کے موبائل سے جو چیزیں نکلی ہیں وہ اگر میں بتاؤں گا تو سر آپ لوگ کہیں گے کہ پھر وہ کیا کیا چیزیں ہیں, سبحان اللہ کہیں آپ. ایسی چیزیں نکلی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. رؤف حسن کے موبائل سے وہ سارا ڈیٹا نکلا ہے جس ڈیٹے کے تحت چیزیں جہاں سے آپریٹ ہو رہی تھیں, وہ چیزیں کہاں سے آپریٹ ہوتی تھیں, وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. میری پاکستان کے ایک سینئر صحافی سے بات ہو رہی تھی کل رات کو, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر مجھے کچھ باتیں آف دا ریکارڈ بتائیں, تو انہوں نے بتایا کہ فیض حمید صاحب کا جو انجام ہونے والا ہے اب وہ لوگ اپنے عبرتناک انجام کے منتظر رہے ہیں جو عمران خان کی محبت میں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اور سر عمران خان کی محبت میں جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟
اس لیے ہو رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. عمران خان صاحب نے پہلے آرمی چیف کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی, چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو, کہ وہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہو جائے. پھر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے وہ امیدیں اور وہ خواہشات وابستہ کی ہوئی ہیں, لیکن سر ابھی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں نہ آئے, جب آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی. لیکن عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہو جائے گا اور میری واہ واہ ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو عمران خان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی خوش فہمی میں مارے گئے جس خوش فہمی میں جنرل فیض حمید مارے گئے. جنرل فیض حمید صاحب کو بھی یہ خوش فہمی تھی اور ان کو تھا کہ پاکستان کا کوئی جو ہے وہ مائیکا لال مجھے نہیں پکڑ سکتا, میرا بال نہیں اتار سکتا, میرا احتساب نہیں ہو سکتا. تو سر پڑے گے نا, پھر پکڑے گے. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ دراصل جس کیس میں گرفتار ہوئے ہیں وہ ٹاپ سٹی کا کیس ہے, ٹاپ سٹی کا کیس ہے, اور یہ بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. ٹاپ سٹی کیس جو ہے اس سے متعلق ٹاپ سٹی کے منتظمین اور جو اس کے مالک ہیں معز احمد, وہ سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے ایک درخواست دائر ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ٹاپ سٹی کے اوپر فیض حمید اور ان کے چہیتوں نے جب یہ حاضر سروس تھے انہوں نے کس طرح قبضہ کیا, کیونکہ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے, کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں, کور کمانڈر بہاولپور بھی رہے ہیں. یہ سب سے پہلے جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو اس سے پہلے یہ ڈی جی سی ہوا کرتے تھے, پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنے. پھر جو کہ لازمی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جس کو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے نامزد کرنا ہے یا اس کو چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں شامل کرنا ہے, اس سے کور کمانڈ بھی کروائی جائے. تو یہ ان سے کور کمانڈ بھی کروائی گئی, ان سے پشاور کی کور کمانڈ کروائی گئی, بہاولپور کی کور کمانڈ کروائی گئی. تو جنہوں ویکھیا کہ فیض حمید فارغ تے کھڈے لائن, اور پاکستان کے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب انصار عباسی صاحب, انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر لیا. حالانکہ ابھی ان کے آئی تھنک کوئی 5 سے 6 مہینے پڑے ہوئے تھے, لیکن فیض حمید نے دیکھا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور عمران خان فیض حمید کے فیض سے فیض یاب نہیں ہو رہا, تو فیض حمید ریٹائر ہونے جا رہا ہے. ویری گڈ, دی گریٹ. فیض حمید صاحب نے جی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اب فیض حمید صاحب جو ٹاپ سٹی کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں, ٹاپ سٹی کے منتظمین اور اس کے مالک معز احمد کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست موقف اختیار کیا گیا کہ فیض حمید جو ہیں اور ان کے دوست جب یہ حاضر سروس تھے تو انہوں نے ٹاپ سٹی کے اوپر کس طرح قبضہ کیا, کس طرح لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, ہمارے اہل خانہ پر تشدد کیا, ہمارا قیمتی سامان چوری کیا, اس کو چھین کے لے گئے. تو سر پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ معاملہ آیا تو انہوں نے یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. انہوں نے یہ معاملہ وزارت دفاع کو بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ وزارت دفاع یہ معاملہ وزارت دفاع کو دیکھنا چاہیے. پھر جو الزامات تھے ان الزامات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے. اب جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے جو رؤف حسن گرفتار ہوئے ہیں, جن کے موبائل سے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو چیزیں نکلی ہیں وہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں. اور وہ ایلیمنٹس جہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے, جو جس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, جس کے میسیجز سامنے آئے ہیں, جس کی وائس میسیجز لیک ہوئی ہیں, آڈیوز لیک ہوئی ہیں, سر وہ سارا کٹی کٹا نکل گیا. وہ ایسے نکلا کہ جب وہ موبائل سامنے آیا تو وہ موبائل جب کھولا گیا تو وہ موبائل کھول کے سارا ڈیٹا نکالا گیا. وہ ڈیٹا دیکھ کر لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ رؤف حسن جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے وہ فیض حمید ہے. فیض حمید صاحب کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ ثانیہ 9 مئی کے مرکزی کردار ہیں. اور جب عمران خان صاحب, آپ کو پتہ نا, جب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے تو پھر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے نا کہ مجھے ایک ایکسٹینشن اور مل جائے گی. تو باجوہ صاحب نے شہباز شریف کی حکومت کے سامنے ترلے کی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایکسٹینشن دلوا دو, ایک اور ایکسٹینشن مل جائے مجھے. لیکن وہ چونکہ وزیر اعظم کا
फैसला था और उन्होंने नवाज शरीफ से मुशावरत की, तो नवाज शरीफ ने कहा कि भाई होन तो तुसी जान छुड़ाओ। पहले तो वो इमरान खान एक्सटेंशन दे चुके 3 साल दी, होन तुसी जान छुड़ा लो इस बंदे तो जब शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि बाजवा साहब की जगह हमने अब सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, तो बाजवा साहब की भी छुट्टी होगी। फैज़ हमीद साहब जो है, वैसे उनका नाम उस लिस्ट में शामिल था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लिस्ट थी, उसमें 5वें या 6ठे नंबर पे इनका नाम था आई थिंक। तो फैज़ हमीद साहब को तो पता चल गया था कि गेम हाथ से निकल गई है, तो अब रिटायरमेंट ही बेहतर है। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं जी वो रिटायर हो गए। उन्होंने देखा कि जी अभी तो मेरी टर्म पड़ी हुई है, अभी मेरी सर्विस है, लेकिन उससे पहले मैं रिटायर हो जाऊं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो रिटायर हुए 2022 में, आपको पता है 2023 में सानिया 9 मई हुआ, 9 मई 2023 को क्या हुआ, फौजी तनसीबात पर हमले हुए, आर्मी जो है वो आर्मी के लोगों को किस तरह से उनके खिलाफ ट्रोल्स हुए, किस तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ, फिर उसके बाद किस तरह पाकिस्तान की जो रियासत है उसके रेड को चैलेंज किया गया, इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक बयानिया बनाया गया, किस तरह वो डंडा बरदार फोर्स कोर कमांडर हाउस पर गई, आर्मी बेस पर गई, वहाँ पर जी फैसलाबाद के अंदर जो पीटीआई का अली अफजल शाही जो इसका मरकजी किरदार है, जो अमीर भट्टी साहब जिनका वो दामाद है, अमीर भट्टी साहब जो लाहौर के साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस अमीर भट्टी दी ग्रेट, जो जिनके ऊपर भी अभी खैर बड़ा कुछ खुलेगा, अभी साकब निसार, अमीर भट्टी, एजाजुल हसन, उमर अताब बंदियाल, फिर इस किस्म के और भी लोगों के बारे में जो बहुत से इंकशाफात होने जा रहे हैं, वो सर पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा बनेंगे और पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे और कौन कौन किन किन के साथ राब्ते में था। तो जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं जी, इनके बारे में एक खबर ये आई है और वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो डीजी आईएसपीआर की तरफ से जो आईएसपीआर की जो एक प्रेस रिलीज है उसके जरिए जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को जो जारी की गई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फौजी तहवील में ले लिया गया और इनके कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। आईएसपीआर ने यह खबर प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को जारी की। इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आईएसपीआर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं, सर साबित हो चुकी हैं, आईएसपीआर कह रहे हैं। आईएसपीआर का मजीद कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फंस गई जहां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना, रोन को होन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। मैंने कहा था ना फैज़ हमीद ने पकड़े जाना है और आप इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। मैं नील गराइया नीलगा मेरा तन मन नीनो नील, मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया ते इक ना सुनी दलील, अज मुनसफ हो जा हाफजा मैं कीता फैज़ वकील। जिन्होंने फैज़ हमीद को अपना वकील किया था, फैज़ हमीद पढ़िया गया। टेंशन नॉट ते मेंशन नॉट। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।